کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں، آؤ ایک کام. کہ جناب سیدہ مثالی بیٹی ہیں، مثالی زوجہ ہیں. جناب امیر کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کے عنوان سے کہ مثالی زوجہ کیسے ہیں. سننا چاہیں گے نا حاضران کرام؟ کہ جناب امیر سے سوال کیا خود یہ سرور کائنات نے کسی اور نے کہ کیف وجدت فاطمہ، آپ نے جناب فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وجدتھا خیر عون فی طاعت اللہ، میں نے اللہ کی اطاعت کے راستے میں فاطمہ کو سب سے بڑا مددگار پایا. میں نہیں پہنچا سکا یہ جملہ. کون فرما رہا ہے؟ کل ایمان جناب امیر، جن کی اطاعت سے متعلق خود اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جن کی خود کی اطاعت واجب ہے، وہ فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت کے اندر میں نے فاطمہ کو سب سے بڑا معاون و مددگار پایا. کیسے مددگار پایا؟ میں چند مثالیں دوں گا، خاص طور سے میرے بھائی، نوجوان بھائی، خصوصاً بچے، میری بہنیں ضرور سنیں گے اس کو، میری بیٹیاں خاص طور سے سنیں کہ کس طرح سے مثالی زوجہ ہیں جناب سیدہ. کہ جناب امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں کون علی؟ 1000 رکعت نماز پڑھنے والے. کون علی؟ کہ مسلسل جہاد پہ جانے والے. کون علی؟ مسلسل راہ خدا میں زکوٰۃ دینے والے. نہیں پہنچا پا رہا بات کو. کہ جب ایک مرتبہ خیبر سے آیا، کیسے جناب سیدہ؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، ماں کی طرف سے، زوجہ کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے. کیا ضرورت تھی دوبارہ راہ خدا میں مال دینے کی؟ نہیں، کبھی نیکی سے نہ روکیں. جناب امیر جب چلے ہیں خیبر سے تو جب رسول خدا مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو سب سے زیادہ جو حصہ آتا تھا وہ فاتح کے حصے میں آتا تھا. سب سے زیادہ حصہ فاتح کا ہوتا تھا. بھئی جس نے جنگ فتح کی ہے، جس کے صدقے میں آج خیبر فتح ہوا ہے، سونا سب سے زیادہ جناب امیر کے حصے میں، جو کچھ ملا سب سے زیادہ حصہ جناب امیر کا. سارے مجمع کی توجہ ہو. میں نے آپ سے بتایا تھا میں 2 دن علیل رہا، ابھی بھی میں جانتا ہوں کہ اتنی مجھے خستگی یا کمزوری ہے، نکاہت ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے باوجود آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کر رہا ہوں. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. جناب امیر کو سب سے زیادہ حصہ ملا، یہاں تک کہ مدینے کے گھروں کے اندر فاقے تھے، لیکن سب کے سب کہتے ہیں کہ خدا رحمت نازل کرے. یہاں تک ایک ام المومنین فرماتی ہیں خدا رحمت نازل کرے ابوالحسن پہ. جب انہوں نے خیبر فتح کیا تو ہم نے پیٹ بھر کے خرمے کھائے. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام کے خیبر فتح کرنے کے صدقے میں کتنے نتائج آئے کہ سارے مدینے کے ہر گھر کے اندر اب خواتین نے زیور پہن رکھا ہے، گھر گھر کے اندر نئے کپڑے آ رہے ہیں، بچوں نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، ہر جگہ کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، خرمے دیے جا رہے ہیں. تو امام حسن حسین کم سن ہیں، باہر بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ بچوں نے کہا کیا آپ کو حیدر نے کوئی نئے کپڑے نہیں لے کے دیے؟ وہ بچے یہ نہیں جانتے کہ ہم حیدر ہی کے بیٹوں سے مخاطب ہیں. اگر توجہ ہو، انہیں نہیں معلوم تھا حسن حسین جناب امیر علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. کہا کوئی حیدر ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے، ہر گھر کے اندر بچوں کے لیے نئے کپڑے آئے ہیں، مستورات کے لیے کپڑے آئے ہیں، زیور آیا ہے. تو امام حسن حسین نے یہ نہیں کہا وہ ہمارے بابا. بھئی دیکھیں کریم ایسے ہوتے ہیں جو کسی پہ احسان نہ جتلائیں، اگر نیکی کر بھی دیں تو احسان نہ جتلائیں. میں پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. تو ایک مرتبہ دونوں امام حسن حسین گھر آئے، تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا مادر گرامی، نہ آپ نے نیا لباس پہنا، نہ زیور پہنا، نہ ہم نے لباس پہنا، نیا لباس پہنا، جبکہ ہمارے بابا نے خیبر فتح کیا ہے، ہر مدینے کے گھر میں کھانا ہے، آج زیور ہے، نئے کپڑے ہیں. تو جناب سیدہ نے کہا ابھی آپ کے بابا آتے ہی ہوں گے، ابھی آپ کے بابا آتے ہی ہوں گے، جیسے ہی گھر آئیں گے تو ہمارے لیے بھی تحائف آئیں گے. تو دونوں امام حسن حسین کھڑے. اتنے میں جناب امیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی تشریف لائے تو جناب سیدہ نے ایک مرتبہ جناب امیر کو دیکھا، امام حسن حسین نے جناب امیر کو دیکھا، سب نے جناب امیر کی زیارت کی اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ تو جناب امیر کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر ایک مرتبہ سر جھکایا، کہا سیدہ لایا بہت کچھ تھا، لیکن جیسے ہی مدینے پہنچا تمام فقراء مدینہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا یا علی جو جنگ میں گئے تھے انہیں مال غنیمت ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا، بتائیے ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا سیدہ جو کچھ لایا تھا میں فقراء مدینہ میں تقسیم کر آیا ہوں، آپ کے لیے کچھ نہیں لا سکا. میرا لاکھوں درود و سلام ہو اس بی بی کی عظمتوں پہ جنہوں نے ایک شکوہ نہیں کیا. کہا کہ اے ابوالحسن
مجھے اتنی خوشی تب نہ ہوتی اگر سارا سونا گھر آ جاتا، جتنی خوشی اب ہو رہی ہے جب آپ سب تقسیم کر آئے۔ آپ کو عظمت کا اندازہ ہے؟ جناب اگر امیر کتنے باعظمت ہیں تو جناب سیدہ کتنی باعظمت ہے؟ سننا چاہیں گے اگر؟ عزیزان گرامی، اب یہ اللہ کی راہ میں اطاعت کے اندر کتنا زیادہ انسان کو معاون مددگار ہوتا ہے۔ گھر انسان کا اگر مرتب ہے، یہ گھر کی طرف سے انسان پرسکون ہو، جناب امیر فرماتے ہیں جنگ کا لطف بھی تب آتا ہے جب گرمی کی شدت نہ ہو، پیاس زیادہ نہ ہو، اور گھر سے سکون ہو۔ گھر سے سکون ہو، جب گھر سے سکون ہو، عزیزان گرامی یہ گھر کا سکون بہت اہم ہے۔ تو گھر کے اندر جو ماحول جناب سیدہ نے رکھا، اتنی غربت، اتنے فاقے، لیکن جناب سیدہ کی زبان پہ کبھی بھی شکوہ نہیں آیا۔ جناب امیر پوری زندگی کبھی شکوہ نہیں آیا۔ اور ایک مرتبہ، اب یہ مصائب سے پہلے کا جملہ ہے لیکن میں مصائب پہ نہیں آیا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ بی بی کے کچھ فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں آج، لیکن اس سے پہلے یہ تمہید بہت ضروری تھی۔ عزیزان گرامی، بی بی اپنی آخری وصیت میں جناب امیر سے کہتی ہیں، اے ابا الحسن، اللہ نے دنیا اور آخرت میں مجھے آپ کے لیے بنایا، لیکن اے ابا الحسن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں، اور میں نے اللہ کی اس خوشنودی کی خاطر جتنی بھی زحمتیں اٹھائیں میں نے آپ کی خاطر اٹھائیں۔ تو جناب امیر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کائنات میں اور کوئی ایسی بیوی نہیں ہو سکتی جیسا اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے۔ آپ نے ان مراحل میں میرا ساتھ دیا جب کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے بھی دامن چرا رہے تھے، بڑے بڑے قریبی اصحاب تھے، چاہنے والے تھے، سوائے چند افراد کے کوئی ساتھ نہیں رہ گیا تھا کہ ان حالات میں سیدہ آپ نے دشواریاں، سختیاں اٹھائیں اور کبھی شکوہ نہیں کیا کہ گھر میں فاقہ ہے۔ ارے فاتح خیبر کی زوجہ اور کہیں کہ آج فاقہ ہے، نہیں، جناب سیدہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ تو پورے گھر کا انتظام جو نظام ہے جناب خاتون پہ چلتا ہے، اسی لیے گھر کو کہتے ہیں گھرستی تب ہوتی ہے جب خاتون خانہ سارے گھر کا ماحول اچھا بنا کے رکھیں۔ لیکن مردوں پہ بھی لازم و واجب ہے۔ جناب امیر سارے دن کے کام کر کے آتے، پھر بھی جناب سیدہ سے سوال کرتے، میں آپ کے کس کام میں ہاتھ بٹا سکتا ہوں؟ اس بات پہ مجھے مردوں سے بہت زیادہ داد نہیں ملی۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ سلام علیہ کی سیرت، جناب امیر کی سیرت ہم سب کے لیے اسوہ ہے، مثالی کردار ہے۔ سننا چاہیں گے اگر؟ تو میں آگے بڑھوں گا۔ جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر بی بی کی ہر سیرت اور ہر پہلو کو، فضائل کے ہر پہلو کو، جس پہلو کو دیکھیں گے تو بی بی آپ کو بے مثال نظر آئیں گی، بے مثال نظر آئیں گی۔ اگر مثالی بیٹی ہیں، مثالی زوجہ ہیں، تو مثالی ماں ہیں، اور پھر مثالی بہو ہیں۔ دو پہلو، ادھر دو جملے اس پہ بھی سن لیجئے اگر سننا چاہیں کہ اب جناب فاطمہ بنت اسد ہیں مادر امیر المؤمنین، جنہوں نے بی بی کو پالا بھی ہے۔ البتہ ٹھیک ہے، اب بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھی انہوں کا تو ویسے ہی عصمت تھی اور قریبی رشتہ بھی تھا اور انہوں نے پالا بھی تھا، وہ بیٹیوں کی طرح محبت کرتی تھی اور وہ مادر امیر المؤمنین تھی، وہ جانتی بھی تھیں۔ عزیزان گرامی، سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کے لیے دنیا کے اندر کائنات میں مثال قائم کی ہے، مثال قائم کی ہے جناب سیدہ نے۔ پوری زندگی کبھی کوئی شکوہ نہ آنا دو طرف سے، اس بات کی علامت ہے کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کبھی مہلت نہ دو کہ شکوہ آئے، کبھی مہلت نہ دو کہ شکوہ آئے۔ یہ بھی تو بی بی کہہ سکتی جی کہ میں کائنات کی ملکہ ہوں، اور سے سنیے، میں کائنات کی ملکہ ہوں۔ ارے اپنی ساس سے تو کیا کہنا تھا، جو گھر کی کنیز جناب فضہ ہیں، جب پہلی مرتبہ کنیز بن کے آئیں تو جناب فضہ سے جناب سیدہ نے کہا، فضہ فیصلہ کر لو کون سے دن تم کام کرو گی، کون سے دن میں کام کروں گے۔ جناب فضہ نے کہا، بی بی یہ کیسی بات کر رہی ہیں، کنیز تو میں ہوں، آپ تو ملکہ ہیں، مالک ہیں، آپ مالکہ ہیں۔ جناب سیدہ نے کہا، نہیں، آپ بھی انسان ہیں، اے فضہ تم بھی انسان ہو، ہم کام بانٹ کے کریں گے، ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم۔